ہماری ساس بھی دیں گے، ہماری سالی صاحب بھی دیں گے، ہمارے سسرال کے لوگ بھی دیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، صرف اور صرف مالداری کو دیکھا، اس بنیاد پر شادی کیا اس نے اس شخص نے، قریب وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ وہ فقیر ہو جائے گا، وہ فقیر ہو جائے گا، وہ فقیر ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صرف اور صرف مالداری کے بنا پر شادی کرتا ہے، دولت کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے کہیں نہ کبھی اس کو بارے میں سوچے ہوں گے کہ جب انسان مالداری کے بنا پر شادی کرتا ہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس سے 10 روپیہ، کبھی اس سے 2000، کبھی اس سے 3000، کبھی اس سے مانگتے پھرتا رہتا ہے، حضرات محترم مانگتے پھرتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ قرض میں مبتلا رہتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فقیر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نمبر 3 میں کیا دیکھ کر وہ شادی کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف خاندان کو دیکھتا ہے کہ میرا خاندان جہاں سے ہم شادی کریں گے وہ خاندان بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے، اس کے پاس بہت جائیداد ہے، اس کے پاس بہت زمینیں ہیں، اس کے بنا پر وہ شادی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان صرف اور صرف خاندان کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، جہاں جائے گا اس کی رسوائی ہوگی، جس جگہ پر جائے گی رسوائی ہوگی۔ لیکن اب آخری بات میں بتا رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اخلاق کو دیکھا اور شادی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور کہیں بات ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورتی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اگر بڑے خاندان والے مل جائے تو کیا کہنا ہے؟ حضرات محترم آپ یاد رکھ لیجیے، جب اس بنا پر اگر شادی کرتا ہے تو وہ شادی ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر جگہ شادیاں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بات بتائی ہے کہ کس طرح سے شادی کرنی چاہیے، اس بنا پر شادی کیا ہے، تو حضرات محترم وہ شادی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور آپ یہ بھی جان لیجیے، جب کوئی آپ یہاں سے کسی کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو یہ آپ نہ پوچھیں میں، لیکن آج تو ایسا رواج ہو گیا ہے، چال چلن ہو گیا، لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکی کے بہن جا رہی ہے، لڑکی کی ماں جا رہی ہے، اس کے رشتے دار کی جو عورتیں ہیں وہ جا رہی ہے، اس لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بہو بنا کر اپنے گھر میں لائیں گے۔ آتے محترم جانے کے بعد کیا سوال کرتی ہے؟ اس سے کیا پوچھتی ہے؟ بیٹی تم سلائی کی مشین جانتی ہے کہ نہیں چلانے کے لیے؟ کپڑا سلنے کے لیے جانتی ہے کہ نہیں؟ تم کام کاج کرنے کے لیے جانتی ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرات محترم میں ان بھائیوں، ان بہنوں اور ماؤں سے میں گزارش کروں گا اور دوبارہ اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ اپنی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں، اپنے گھر میں بہو بنانے کے لیے کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو وہاں یہ نہ پوچھیں کہ کھانا بنانے آتی ہے کہ نہیں، سلائی مشین جانتی ہے کہ نہیں، کپڑا سلنے تجھے آتی ہے کہ نہیں، یہ ہر چیز نہ پوچھا کرے، بلکہ تم یہ پوچھو وہ جگہ پر بیٹی تم قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو کہ نہیں، تم نماز پڑھتی ہو کہ نہیں، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہو کہ نہیں۔ حضرات محترم آپ یاد رکھ لیجیے، اس طرح سے جا کر کے اگر آپ پوچھیں گے تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمارا ماحول الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم الٹا سے الٹا سوال کرتے ہیں، تاکہ میں اس جگہ پر یعنی ہمیں تو پڑھائی لکھائی کے بارے میں تو کچھ پوچھنا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ جواب دینا ہی نہیں ہے، ہمیں تو سلائی کرنی ہے، کپڑا سلنا ہے۔